سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید اختر حسین ابن محمد سعید، سید محمد سعید ابن اکرم حسین، مرحومہ کلثوم بیوی بنت نور محمد، مرحوم سید انور حسین ابن محمد سعید، سید اشتیاق حسین ابن محمد سعید، وہ کوئی صاف قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا اللہ رب التوابین، پروردگار جو ہے یہ دوست رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان پاکی ہے، گنہگار ہے، لیکن جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے صدق کے دل سے، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور روایت میں یہاں تک ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار فرشتے سے کہتا ابھی رہنے دو، ابھی جو ہے بعض روایت میں 24 گھنٹہ ہے، حکم دیتا ہے کہ ابھی نہ لکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اب توبہ کر لے، ہے نا، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، لیکن جو ہے اگر 24 گھنٹے کے اندر توبہ نہیں کرتا ہے تو اب پروردگار فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ لکھ لو، ہے نا۔ توبہ یعنی شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، ارادہ کر لے اب نہیں کریں گے، تو یہی توبہ ہے نا۔ ورنہ جو ہے ہاتھ گال پہ مارنا یہ تھوڑی توبہ ہے، تو ایسے جو ہے نا مار لیتا ہے نا، یہ توبہ نہیں ہے نا۔ پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا ہے نا کہ غلطی ہوئی ہے نا، پھر عہد کر لے کہ اب آئندہ یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھر ہے نا اگر گناہ ہو گیا تب بھی پروردگار کہتا ہے کہ تم جو ہے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہے نا، یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ہے اتنا یقین ہو، ہے نا، معرفت پروردگار کی اتنی ہو۔ دیکھیں جتنا جو ہے معرفت بڑھتا جائے گا، جتنا یقین ہوگا نا معرفت بڑھتا جائے گا، اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا نا۔ معرفت ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی معرفت اور یقین جو ہے جو منزل ہے، بس جو ہے آپ سمجھ لیں اتنا کہ دیکھیں آپ کہ اگر کوئی شخص 2 سال کے بچے کو یا 1.5 سال کے بچے کو، ہے یا جو بھی ہے چھوٹا بچہ ذہن میں سوچ لیجیے، اگر جو ہے اسے باپ اچھالتا ہے اوپر، کھلاتے ہیں نا محبت میں، اوپر پھینکتے ہیں تھوڑا، اچھالتا ہے، تو اب بیٹا بتائیے کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے نا، مسکراتا ہے نا۔ لیکن یہی جو ہے اگر ایک اجنبی شخص ہو، اگر وہ اٹھا کے اچھالے تو بچہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے نا، خوفزدہ رہتا ہے، ڈرتا ہے، رونے بھی لگتا ہے۔ اجنبی شخص کیوں؟ اس پہ جو ہے اطمینان نہیں ہے، لیکن باپ اچھال رہا ہے تو ہنس رہا ہے، اس پہ اطمینان ہے نا، یہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، ہے نا۔ تو کم سے کم جو ہے اتنا پڑھیے صلوات محمد و آل محمد، تو کم سے کم جو ہے نا پروردگار پہ، حالانکہ ہے نا معرفت کی منزل ہے، لیکن یہ تو کم سے کم اپنی بات کرنے کی اتنا تو ہے نا ہو جائے کہ انسان جو ہے اتنا باپ پہ یقین اور تو پروردگار
गुनाह करना है तो फिर पैसा भी नहीं है, कहाँ वो सब फिक्र मत करिए। सवाल किया कैसे आना हुआ, आबिद ने बताया कि बाहर हम आए हैं, तुम्हें तो मालूम ही है। तब उसने कहा कि तुम जो है नेक इंसान लग रहे हो, तुम जो है मोमिन हो, लिहाजा जो है हम यही कहेंगे कि आप चले जाइए और जाने के बाद इबादत कीजिए। इसने कहा कि नहीं, वो क्या मसला है, पैसे की जरूरत है आपको, हम पैसा जो है दे देंगे। उसने कहा कि देखिए इसमें तो हमारे ही नुकसान है, पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर जो है आप ये सोच रहे हैं कि गुनाह करने के बाद तौबा करेंगे तो क्या इतना वक्त मिलेगा, इतना वक्त मिलेगा कि गुनाह करने के बाद तौबा कर सके। हो सकता है कि फौरन मौत आ जाए और तौबा करने का मौका न मिले, तब भी जो है ये नहीं माना, चाह रहा था कि हमारे अंदर जो है ये ताकत है। कहा नहीं वो कोई मसला नहीं है, हम परवरदिगार की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। फिर उस औरत ने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो पहली चीज ये है कि आप जाइए और जाने के बाद वहां पे देखिए कि वो शख्स वहां मौजूद है या नहीं। कहा कि नहीं वो तो कोई मसला नहीं, कहा नहीं आप जाइए, अगर वो मौजूद होगा तो फिर जो है हमारे पास आ जाइएगा। अब ये शख्स जो है चला, चोर को अगर मालूम हो जाए कि पकड़ने वाला पहले भाग जाता, तो अब ये जैसे ही आगे गया तो मालूम ये हुआ वो शैतान वहां पे मौजूद नहीं था, सोचने में मौजूद नहीं था। अब जो है ये शख्स जो आबिद परवरदिगार की बारगाह में रो कर याद कर रहा है कि परवरदिगार उसने जो है हमें गुनाह से बचाया है, परवरदिगार तू भी उसके गुनाहों को माफ कर दे। देखिए आबिद है, अरे शैतान तो जो बड़ा खतरनाक सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये शैतानी तो है, शैतान में जिन्नी और इंसी पढ़ने दुआ कर रहा है परवरदिगार इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसलिए कि उसने जो है हमें गुनाहों से बचाया है, लिहाजा को भी उसके गुनाहों को माफ कर दे। अब जो है अल्लामा मजलिसी है जो नौजवान थी और इत्तेफाक से जो है चंद लम्हे के बाद मर गई। अब उस दौर के जमाने के कोई नबी थे, हुक्म अवैया कि आप जाइए और जाने के बाद नमाज जनाजा उसका पढ़ा। हुक्म हुआ, उस जमाने के नबी पहुंचे और पहुंचने के बाद औरतों को जब हुक्म दिया गुस्ल किया जाए, अब जो है बहुत गुनहगार औरत थी, गुनहगार औरत थी, और अल्लाह के नबी जो है वो नमाज जनाजा पढ़ने आए। अब जब ये सवाल हुआ, नबी ने परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया कि परवरदिगार आखिर वजह क्या है, आप अपने लोग ये कह रहे थे ये बहुत गुनहगार औरत और तेरा जो हुक्म है तो
قدرت کی آواز آئی، یہ عورت جو ہے گنہگار تھی، لیکن جو ہے اس نے ایک عابد کو بچایا اور اس نے جو ہے ہماری بارگاہ میں یہ دعا کی، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جیسے ہی عابد گھر سے چلا، اس عورت نے دروازہ بند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کری کہ پروردگار ہم نے تو ایک انسان کو گناہوں سے بچا دیا، لیکن جو ہے ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان گناہوں سے ہمیں محفوظ کر۔ پڑھ لیجیے سوال۔ جو ہے ایک عابد کو گناہوں سے بچایا، اس نے دعا کی، اور خود جو ہے یہ عورت گنہگار تھی، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں رو کر کیا تو پروردگار نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہی مسئلہ صحیح ہوگی، نہ گناہ معاف کیا ادھر سے دنیا سے چلی گئی۔ تو جو بھی پروردگار کی بارگاہ میں صرف دل سے دعا اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ دعا نہ قبول ہونے کا سبب جو ہے یہ گناہ ہے۔ انسان جو ہے جو گناہوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے جو بھی گناہ کیا اس کا توبہ جلدی قبول نہیں ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے اس طریقے سے انسان کے جسم سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو جسم سے ہوتی ہے بدبو تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جو ہے احساس ہو جاتا ہے نا پسینے وسینے سے، لیکن اسی طریقے سے جو ہے نفس سے روح سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن فرشتے جو ہے اسے محسوس کرتے ہیں، فرشتے جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو پھر اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے پاک ہو جاتی ہے اور اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ واقعی کے میرے دامادی کا واقعہ سنا ہے آپ نے، کیا ہو گیا، کیا بن گئے کے بعد ابھی بھول لے رہا جانے دیتے ہیں، معلوم ہے تو جانے دیجیے۔ ایک اور سوال تو انسان جو ہے اگر اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے جو ہے جسم اور روح سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے نمازی والا روح والا تھا، اس کو چھوڑ دیے، جمہوری ہدایت کی معلوم سے چھوڑ دیا۔ اب دوسرا سنیے بنی اسرائیل کا جسم سے خوشبو پیدا ہوتا ہے، جسم سے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، مومن تھا، اور وہ جو ہے کپڑا فروخت کرتا، کپڑا فروخت کرتا، تو کپڑا بیچ رہا تھا دکان پہ، اتفاق سے چند عورتیں آئی اور آنے کے بعد کہا کہ ہمیں کپڑا دے دو، کپڑا دے، عورتوں نے خرید لیا۔ اب جب خرید لیا اس نے سوال کیا پیسہ دو، تو عورتوں نے کہا کہ گھر پہ آ کے لے لینا، تھوڑی دیر کے بعد کہا گھر پہ آ کے لے لینا۔ مومن دکاندار تھا، پہنچ گیا گھر، جب گھر پہ پہنچا تب کیا ہوا، عورتوں نے اسے بیٹھ کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اب کہا کہ تم جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے، احساس ہے معصیت میں مبتلا ہو، اس نے جو ہے بہت انکار کیا۔ عورتوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں جانے نہیں دے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا اتنا موقع دے دو، ہم جو ہے حاجت کے لیے چلے جائیں، حاجت کے لیے چلے جائیں۔ اب وہ شخص بنی اسرائیل کا عابد گیا اور جانے کے بعد اپنے جسم پہ گندگی لگا لیا۔ اب جیسے باہر نکلا تو نے کہا تم بھاگو، ہٹو ادھر سے، دروازہ کھولا، ادھر ہی جیسا۔ اب جو ہے یہ شخص فرات کے پاس پہنچ گیا، فرات کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد جو ہے
اس نے غسل کیا، جیسے غسل کیا نہر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ لباس موجود ہے، وہی لباس رہا ہو یا دوسرا رہا ہو، لباس موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے لباس پہنا اور ہم نے کیا دیکھا کہ پیچھے سے کوئی شخص جو ہے ہمارے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا۔ کہا اس کے بعد جو ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں ہر شخص جو ہے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے کون سی خوشبو لگائی کہ تمہارے جسم سے جو ہے ایسا خوشبو آتا ہے۔ تو بتایا یعنی اس نے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، یعنی جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیتا ہے تو جسم سے بھی خوشبو پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے اسی لیے یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، رسول اسلام کے صحابی اس منزل میں تھے کہ جب رسول اسلام واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ جو ہے نیند کی حالت میں ہے، نیند کی حالت میں ہے اور جو ہے سر نیچے کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تو رسول اسلام نے اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول رات بھر ہم عبادت کر رہے تھے، آپ کی حالت میں تمہیں عبادت، آپ کی یقین کی حالت میں ہم نے جو ہے پوری رات عبادت۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، پوری رات جو ہے یقین کی حالت میں۔ تو رسول اسلام نے جب سوال کیا، دلیل پوچھا، تب اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کہیے تو ہم بتا دیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اور رسول اسلام نے اشارہ کیا اور یہ سوال فوراً اشارہ کیا یعنی خاموش ہو جاؤ، یعنی اس یقین کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طریقے سے یقین ہوگا، مزید دیکھیے یقین جب ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان عمل انجام دیتا ہے نا۔ اگر معلوم ہو جائے عام بات ہے، مطلب جو ہے بائک لے کر جا رہے ہیں، کاغذ وغیرہ نہیں ہے، اگر پکڑے جا رہے ہیں پورا یقین ہے تو جائیں گے ادھر سے نہیں جائیں گے۔ 500,000 جو بھی رکھتا معلوم ہے بعد میں کہیے گا 2,000 رکھتا 500 بول دیے، یہ تو مثال ہے، بات پڑھیے۔ تو یقین اگر ہے تو پھر انسان نہیں جائے گا، یقین ہو جاتا ہے نہیں جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ایک بچہ ہے تو گلاس شیشے کا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کیا 2 سال کا 2.5 سال کا ہے تو کھائے تو اسے کیا معلوم؟ نہیں معلوم ہے، تو کچھ نہیں معلوم، تو زمین پہ پٹک دیتا ہے۔ لیکن آپ پٹکیں گے نہیں پٹکے، پٹک چکے ہیں نہیں پٹکے نہیں، یقین ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے، یقین نقصان دہ ہوتا ہے تو وہ مار کھائیں گے۔ یا چراغ جل رہا ہے، دیکھیے ایک بچہ ہے پر لہر بھی ہے، روشنی ہے، انگلی بڑھاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے انگلی بڑھاتا ہے، لیکن ہم آپ نہیں بڑھائیں گے نہیں، کیوں؟ معلوم ہے، یقین ہے کہ نہیں انگلی جو ہے چل جائے گی، لہذا جو ہے نہیں بڑھائیں گے۔ یا دیکھیے معلوم ہو جائے گا خطرناک جانور ہے، سانپ ہے، اب آپ دیکھیں انسان جو ہے دیکھے گا تو بھاگے گا نا، لیکن اگر ایک بچہ اور 2 سال کا تو اسے کیا معلوم؟ اچھا لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، پاؤں جو ہے کیا ہے قبرستان قبر یہی بولتے ہیں نا، لیکن جو بولتے ہیں اگر سانپ نکل جائے تو عورت پیر اٹھا کے پڑھیے سب بات تو ہے اس میں جو ہے دیکھیے جان کے دوبارہ بات لمبی نہ ہو جائے اس منزل پہ ایسا ہے انسان، لیکن جب کچھ یقین تعظیم ہوتا ہے یعنی سب یہ کہتا ہے ہم مرنا ہے مریں گے، ہر ایک کو یہ یقین ہے، لیکن جو ہے وہ یقین صادق نہیں ہے، یقین صادق نہیں ہے، یقین کاذب۔ یا مثلا جو ہے اس طریقے سے سنتے رہتے ہر روز کا رزق معین ہے
وہاں بھی کیا کرتے ہیں اللہ اللہ جو ہے ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ ارے اگر توحید کو سمجھنا ہے تو چونٹی کو دیکھ لیجیے، چونٹی دیکھ لیا وہ بھی جو ہے اس کے منہ میں ہے دانا ہے، اور سب سے ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا مٹی گرا دیجیے دیکھیے فوراً پہنچ جائے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا ہوتا ہے نا میٹھی چیز جو ہے فوراً تمہارا اگر سمجھنا چاہے یہی قیمتی ہے، اسی پہ غور کر لیں تو انسان جو ہے سمجھ جائے گا کہ ایک یقین کاذب ہے، ایسے ہیں زبان سے مرنا ہے لیکن جو ہے اس طریقے سے نہیں کبھی مر سکتے ہے، ارے لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم کبھی مر سکتے ہیں یا بھی مر سکتے ہیں، جو کاذب ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہے یقین صادق دیکھیے یقین کاذب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان مر جائے اور اس کے جنازے کو اگر قبرستان میں رکھ دیا جائے یا کہیں ایسی جگہ ہو تنہائی ہو، اب جو ہے کسی سے کہہ دیجیے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، ہر ایک کی بات نہیں کہہ دیجیے کہ دیکھیے مردہ ہے، رات بھر جو ہے جنازہ رہ کے کل صبح دن میں دفن ہو، دیکھیے ہر چیز پہ غور کرنا چاہیے، دیکھیے جب تک انسان زندہ ہے کوئی بات نہیں کرتا دفن ہونے کی، ادھر مرا نہیں فوراً بات کب دفن کریں گے کہاں کریں گے، یعنی جب تک زندگی ہے زندہ ہے تو زندوں کے ساتھ ہے، جب مرا نہیں کہ اب اس کی جگہ الگ ہو گئی ہے، اس کا رشتہ جو ہے وہ الگ ہو گیا، لیکن جب تک زندہ ہے اگر ساتھ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب سانس نکلنے کی بات شروع ہو گئی تو بات لمبی بھی نہ ہو جائے، یا اگر کہہ دیجیے کہ اس کے ساتھ رات بھر رہیے تنہائی میں تو آمادہ نہیں ہوگا، ڈرے گا، رات بھر جو ہے تنہائی میں کہہ دیا جائے مردے کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن اگر غور کریے تو آپ جو ہے اس مردے سے خطرہ نہیں ہے، اس سے خطرہ نہیں ہے، جب زندہ تھا تب خطرہ تھا، جب خطرہ تھا تب تو ڈر نہیں ہے، اور یہ سوال محمد جب خطرہ تھا اب جو ہے نہیں ڈر رہے تھے، اب جب خطرہ نہیں ہے تو اب جو ہے ہم اس سے ڈر رہے ہیں، اب آپ بولیے کیا کیا ہے، پڑھ دیا پڑھیے سوال، تو جب کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو پڑھ دیتے ہیں، نہیں تو ہمارے ساتھ جو وقت ہو گیا پڑھ دیتے، سوال پڑھیے، تو دیکھیں انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے اللہ کے ساتھ جو بھی عمل کرے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے، جو بھی کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اگر کہ مختصری کیوں نہ ہو، کثرت سے نہیں، کثرت ہو یا کم ہو، پروردگار جو ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اب ایک دقیق واقعہ سنا ہے نا، آپ کو سوال پڑھیے تو کہ شاہ مراد عثمانیہ دور میں بادشاہ، اچھا دیکھیے اب یاد آ، اب سوچے تھے بھی یاد آ گئے، جیسے تھوڑا سا بس اشارے کرتے 11ویں امام حسن عسکری اس کو مختصر کر دے رہے ہیں، مختصر یہ کہ شاہ کا دور تھا وہ بادشاہ، اور ایک شخص تھا مومن تھا، اور وہ دیکھیں جو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے، تو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعض جو ہے ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے ہماری تعریف کریں، اگر وہ نہیں کرتا خود ہی کرنے لگتے ہیں، کرتے ہیں خود ہی کرنے لگتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں
یہ شخص مومن تھا تو یہ کیا کرتا تھا؟ 3 سال یہ محنت کرتا، محنت مزدوری سے کماتا، اور کمانے کے بعد شام کے وقت وہ جاتا تھا، سنیے بہت عجیب بات ہے، جاتا تھا شراب کھانے میں، جانے کے بعد جو ہے جتنا پیسہ ہوتا تھا شراب خرید لیتا تھا، بوتل خرید لیتا اور لے کر آتا، اور جو عورتیں گناہ کرتی تھی جاتا تھا، اتنا محنت مزدوری کرتا تھا، پیسہ دے دیتا تھا ایک کو کہ آج تم جو ہے یہ گناہ نہ کرنا، اور بیوی کہتی تھی اس کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو، سب غلط فہمی ہوگی، لہذا جو ہے تم لوگوں سے بتا دو، لاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی آگے والا نہیں بولے گے، لہذا تم جو ہے بتا دو، اس لیے یہ انسان ہے کہ جب دیکھے گا کہ یہاں جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے سوچے گا، ایسا سوچے گا کہ یہ ہے، اگر مثال کے طور پہ 2 پوسٹر لگا ہوا ہو، ایک اوپر کوئی ایسے لگا ہوا فلم وغیرہ کا، ایک اور کوئی کام کا پوسٹر ہوگا، اسے بھی پڑھیے گا کہیں وہ والا پڑھ رہا ہے نا، نہیں سوچے گا کہ مطلب یہی ہے کوئی پوسٹر ایک آنگلہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس کے اوپر اگر وہ لگا ہے تو یہی پڑھ رہے ہیں، تو کہا بتا دو، لیکن بتایا کہ آخر کار اس کا جب انتقال ہو گیا تو یہ بادشاہ ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا، چہرہ وغیرہ چھپا لیا کہ لوگ دیکھ نہ پائیں، پہچانے نہ پائیں، اب جب گزرا تو کیا دیکھا کہ وہ شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن جو بھی گزر رہا ہے لعنت منافت کر کے گزر رہا ہے، سب برا بھلا کر کے گزر رہے ہیں، اللہ جو ایسے ہی پڑی ہے، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، تو لوگوں سے پوچھا، کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ سب جو ہے لعنت منافت کر کے گزر رہے ہیں، کوئی جو ہے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گنہگار تھا، یہ جو ہے شراب کی دکان پہ جاتا، بوتل خریدتا تھا، یہ سب کرتا تھا، اچھا جو ہے عورتیں گنہگار رہتی تو وہاں جاتا تھا، کہا کہ اچھا، لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے؟ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا نا، وہ پہچان نہیں رہے تھے، لوگوں نے بتایا، اس کے گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو مر گیا وہ کون تھا؟ یہ رونے لگی، کہا وہ ہمارا شوہر ہے، تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا گناہ کرتا تھا جو بھی گزارا لعنت ملامت کرتے ہوئے؟ کہا کہ گناہ نہیں، یہ جو ہے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، سب لعنت ملامت کرتے ہوئے گزر رہے۔ کہا کہ دیکھیے جب بھی یہ کام کرتا تھا ہم اسے یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا، تو یہ ہم کہتے تھے، اس کے بعد باوجود یہ بتاتا نہیں تھا۔ کہا کیا کون سا کام؟ تو کہا دن بھر وہ محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور جو پیسہ ملتا تھا یہ جاتا تھا، جانے کے بعد کچھ شراب کی بوتل خرید لیتا تھا اور لا کے گھر کے توڑ دیتا تھا، بوتل پھینک دیتا تھا، کچھ تو پینے سے بچ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ عورت کے پاس جاتا تھا جو گناہ کرتی تھی، پیسہ دیتا تھا کہ دیکھو تم جو ہے آج یہ گناہ نہ کرنا ہے، لیکن جو ہے اس نے کسی سے بتایا نہیں، جب ہم کہتے تھے لوگوں سے بتا دو ورنہ غلط فہمی ہوگی، کہا کہ نہیں دیکھو ہم جو ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا جب ہم مریں گے تو بادشاہ خود جو ہے ہماری نماز میں شرکت کرے گا، نماز جنازہ میں بادشاہ آئے گا۔ جب یہ سنا تب جو ہے بادشاہ نے شاہ مراد نے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا کہ ہم ہی بادشاہ ہیں، فوراً حکم دیا، فوراً حکم دیا غسل دیا جائے گا اور اس پہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گا۔ اب آپ دیکھیں پڑھ لیجیے، اب نہیں پڑھیں گے، پڑھ لیجیے، کرتا ہے دیکھیں جناب اور علیہ السلام ہے، کوئی اپنی چوری گفتگو نہیں کیا، صرف یہ کہا مولانا امام نے کیا کہا، اور ہم نے جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا،
کربلا ہو گیا، کیا ہے حرم کربلا شریفہ، شہزادی زینب نے اپنا اچھا کر اسی کوفے میں جب مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا کوفے میں ہمارے بیٹیوں کو لے کر آؤ، زینب کے کچھ تم کو، اور جب امام حسن لے کر آئے کوفے میں والد ہوئے، بابا کو خبر دی، مولا کائنات نے اعلان کر دیا تھا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اور محمد نے دیا ہے، خود مولا کائنات میں ہاتھ پکڑے ہوئے کوفے کے گلی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ ہے پھر پردہ گرا دو، محمد کا پردہ گرا دیا، پھر جو ہے کوفے کے چوراہے پہ آئے، مولا نے کہا بیٹی زینب ذرا محمد کا پردہ اٹھاؤ، شہزادی نے اٹھایا، کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کا چوراہا ہے، اب شہزادی زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ بابا یہ بازار، یہ چوراہا، یہ عباس کو دکھائیے، حسن حسین کو دکھائیے، میں بازار میں نہیں آؤں گی، اتنا کہا تھا کہ مولا کائنات رونے لگے، وہ منظر جو ہے مولا کے ذہن میں آ گیا، یہی شہزادی ہے کہ کوفے کا دربار اور بازار ہے، ایک شخص جب یہ قافلہ اہل حرم والد کوفہ ہوئے، ایک شخص آیا، زید نام تھا رسول اسلام کا صحابی، اس نے سید سجاد کو سلام کیا، سید سجاد نے جواب دیا، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی جد کا صحابی، امام نے کہا ہاں میں پہچان رہا ہوں، اس نے کہا مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تب امام نے کہا زید سے کہ ہم کربلا میں ڈوب گئے، تو سوال کیا، زید نے سوال کیا، بس آخری کیا، زید نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ حسین کہاں ہے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا، بس آخری فکر ہے، اشارہ کیا کہ انہوں کے نیزہ پہ جو سر بلند ہے میرے بابا کا سر ہے، پھر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے آصف کا سر کدھر ہے، ابا کا سر کدھر ہے، اشارہ کیا یہ سر انہوں کے نیزہ پہ بلند ہے، پھر سوال کیا مولا یہ چھوٹا سر کس کا ہے، امام نے کہا کہ یہ علی اصغر کا سر ہے، اب اس کے بعد جو ہے سر پہ اسے نظر دوائی، صحابی نے اس کے بعد کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا ام البنین کے لال نے ساتھ نہیں دیا، کیا عباس نے وفا نہیں کی، امام نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے، کہا مولا ہر ایک کا سر نظر آ رہا ہے لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا، امام نے اشارہ کیا وہ دیکھو گھوڑے کے گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ سب کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے لیکن عباس کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں بلند ہے، امام نے کہا کہ اہل حرم بے مغنا و جادل ہے، عباس مرحوم سید اختر حسین ابن محمد
محمد سعید سید محمد سعید ابن نور محمد مرحوم سید انور حسین ابن محمد سعید حسین ابن محمد سعید